ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ شرائط نماز میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط سطر کو چھپانا ہے۔ اب یہ سطر کو چھپانا، کتنا سطر کو چھپانا مرد کے لیے کتنا ضروری ہے، عورت کے لیے کتنا سطر کو چھپا کر نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط، ان کے سامنے آنے جانے کو ناجائز ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی لیے اجنبی مردوں سے عورتوں کو مکمل طور پر پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ پورے بدن کا پردہ ہے، اس میں کسی بھی عضو کا استثناء نہیں۔ ہاتھ، پاؤں، چہرہ سب کا حجاب ہے، بلکہ عورت کی آواز کا بھی حجاب ہے، پردہ ہے۔ اس لیے ہر عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے کھلا نہ رکھے۔ ہاں، البتہ جو اپنے محارم ہیں، یعنی وہ رشتہ دار جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کے سامنے چہرہ، دونوں ہاتھ، پنڈلیاں یہ چھپانا ضروری نہیں۔ اسی طرح سینہ ہے اور اس کے مقابل پیٹھ کا جو حصہ ہے، بوقت ضرورت اگر وہ کھل جائے تو کچھ حرج نہیں، لیکن سینہ، پنڈلیاں، اسی طرح پیٹھ کو چھپائے رکھنا یہ بہتر ہے، اس کے اندر زیادہ شرم و حیا والی بات ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ اعضاء کا اپنے محارم سے بھی چھپانا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ سطر کسے کہا جاتا ہے۔ تو جو شرائط نماز میں کہا گیا کہ سطر کو چھپانا، تو جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے اسے سطر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مرد کا سطر ناف سے متصل نیچے سے گھٹنوں تک ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سارے مرد حضرات گھٹنے کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ گھٹنے سطر کے اندر داخل ہیں، جس کا چھپانا عام حالات میں بھی اور نماز دونوں کے اندر ضروری ہے۔ جبکہ عورت کے چہرے، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدموں کے علاوہ سارا جسم اس کا سطر کے اندر داخل ہے۔ لہٰذا نماز کے دوران اگر مرد عورت کے اعضائے مستورہ میں سے کسی عضو کا 1/4 حصہ ظاہر ہو جاتا ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اگر نماز شروع کرنے سے ہی سطر کا 1/4 حصہ کھلا رہا تو نماز کی نیت اور نماز باطل ہو جائے گی، اور سطر کو چھپا کر دوبارہ نئے سرے سے نیت کر کے نماز ادا کرنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر نمازی کے اپنے عمل سے دوران نماز اعضائے مستورہ کا 1/4 حصہ یا اس سے کم کھل جاتا ہے تو نماز فوراً فاسد ہو جائے گی، اور اس صورت میں سطر کا 1 رکن کی مقدار کھلا رہنا یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ نماز فوراً فاسد ہو جائے گی، اس نماز کا دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ عورت کو نماز میں دونوں ہتھیلیوں، دونوں قدموں اور چہرے کو چھوڑ کر تمام بدن کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اتنا باریک دوپٹہ یا کپڑا پہن کر نماز پڑھتی ہے جس سے اس کے بالوں کی رنگت معلوم ہوتی ہے یا اس کے بدن کی رنگت وہ نظر آتی ہے، تو ایسے باریک کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا عورت کے لیے جائز نہیں۔ عام طور پر عورتوں کے جو باریک کپڑے ہیں، تو ایسے کپڑوں کے اندر جس کے اندر بالوں کی رنگت نظر آئے یا جسم کے کسی حصے کی اعضائے مستورہ ہوں یا کوئی بھی جسم کا حصہ ہو اس کی رنگت معلوم ہوتی ہو، تو ایسے باریک کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا یہ مناسب نہیں، جائز نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔